پہنچ جائے انسان مدینے میں، ایک بار پہنچ جائے انسان مدینے میں، اپنا تو ہوا کامل ایمان مدینے میں۔ بسم اللہ روفی صاحب کیا کہنے، زندہ باد۔ پوچھوں گا قرینہ ہے کیا نعت سنانے کا، پوچھوں گا قرینہ ہے کیا نعت سنانے کا، مل جائے اگر مجھ کو حسان مدینے میں، مل جائے اگر مجھ کو حسان مدینے میں، اپنا تو ہوا کامل ایمان مدینے میں، عرفان تھما ایمان مدینے میں۔ کیا ایمان افروز کلام اور نعت کے قرینے کی بات کی ہے تو ہمیں وقفے کی طرف بڑھنا ہے۔ آپ سے دعا لیتا ہوا جاؤں گا ان لفظوں کے ساتھ۔ لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں یہ جان رکھو، لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں یہ جان رکھو، مدح کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو، لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں یہ جان رکھو، مدح کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو، اور گر سراپا شہ والا کا بیان کرنا ہو، گر سراپا شہ والا کا بیان کرنا ہو، پاس مشکات رکھو سامنے قرآن رکھو، پاس مشکات رکھو سامنے قرآن رکھو۔ اللہ یہ سلیقہ اور اظہاریہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے رحمت سحر میں۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، داتا کی نگری لاہور سے۔ ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے، اور ایمان اور اسلام آج ہمارا بڑا نفع بخش یہ مضمون ہے جس کے اوپر گفتگو پیش کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں سلسلے کلام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ مفتی صاحب جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہوتے ہیں، تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں پورے کرنے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس عزت اور مرتبے پر فائز کیے جاتے ہیں۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس پر بھی کچھ ارشاد ہو۔ پہلا تقاضا تو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب ہمیں لے کے گئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آمین۔ وہ یہ ہے پہلا تقاضا کہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور کلندر لاہوری نے کہا نا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ ایمان کو سمجھنا ہو تو اس کو سمجھے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتے۔ اقبال نے کہا کہ قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان وہ مدینے والے کی محبت کا نام ہے۔ اب پہلا تقاضا یہ ہے صفدر صاحب کہ اس وقت تک ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت، ایمان کا نور، ایمان کا سرور، ایمان کی کیفیات اس وقت تک نصیب ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے پیار نہ کیا جائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اس کا اظہار فرمایا، اور مشہور ترین حدیث وہ بخاری کی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کوئی لاکھ ایمان کے دعوے کرتا رہے، کہتا رہے کہ میں مومن ہوں، مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، کوئی مومنین کی رجسٹرڈ اور لمیٹڈ کمپنی ہی کیوں نہ بنا لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، سرکار نے فرمایا پوری انسانیت سے بڑھ کر مجھ محمد عربی سے وہ محبت نہیں کرتا ہے۔ کائنات کی ہر محبت پر جب مصطفیٰ کی محبت غالب آئے گی
تو پھر ایمان کا پہلا تقاضا پورا ہوگا. یہ پہلا تقاضا ہے. یہ پہلا ہی کتنا شاندار ہے. یہ پہلا کتنا شاندار ہے, بالکل اتنا حسین ہے. یہ پہلا دین آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے, سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے. اور میں وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض کروں گا, دوسرا تقاضا یہ ہے, ایمان کا دوسرا تقاضا ہے کہ جس کو آپ مان رہے ہیں اس کی بھی مانیں گے تو ایمان کامل ہوگا. یعنی آپ اللہ کو مان رہے ہیں, ایمان اللہ کو ماننا, اللہ کے رسول کو ماننا, کتاب کو ماننا, آخرت کو ماننا. تو آپ اللہ کو مان رہے ہیں تو اللہ کی بھی مانیں, رسول اللہ کو مان رہے ہیں تو رسول اللہ کی بھی مانیں, اور اپنی خواہشات کو قربان کر دیں, اپنی عقل کو قربان کر دیں, اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں. میرے مصطفیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین اور نظام کے تابع نہیں کر دیتا ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دے اس کو لے لینا ایمان ہے, جس سے روک دے وہاں رک جانا ایمان ہے. قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. مصطفیٰ جو دے دیں وہ لے لو, جس سے منع کریں وہاں رک جاؤ, ایک قدم بھی آگے اٹھانا یہ روا نہیں ہے. قرآن نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور آخری جملہ یہ کہ کتاب کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کی ماننا ایمان کا تقاضا ہے. آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے تقاضے پورا کرنا یہ ایمان کا اولین تقاضا. کمال است مفتی صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے ایک طالب علم کے طور پہ مفتی صاحب کی گفتگو سے یہی سمجھ آئی ہے کہ ہم اہل دل کو ملی ہے بس ایک یہی تعلیم. واہ واہ, ہم اہل دل کو ملی ہے بس ایک یہی تعلیم, نبی کا نام سنا اور خم سر تسلیم. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہم اہل دل کو ملی ہے بس ایک یہی تعلیم, نبی کا نام سنا اور خم سر تسلیم. خم سر تسلیم کیفیات یہ تقاضا کرتی ہیں کہ روفی صاحب سے عرض کیا جائے کہ کلام کا نغمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. واہ واہ. تن صدقے میرا من صدقے, تن صدقے میرا من صدقے, جاواں صدقے میں اس سرکار تو جدا نام محمد صلی علی, جدا نام محمد صلی علی, جدا نام محمد صلی علی. اکو شہر تے ججدا اے, اکو شہر تے ججدا اے, سچ پوچھے تے اوتھے ہی جینا مرنا سجدا اے. چل چلیے او دا در ملیے, چل چلیے او دا در ملیے, جاواں صدقے میں اس دربار تو جدا نام محمد صلی علی, جدا نام محمد صلی علی, جدا نام محمد صلی علی. رب نے جس دی ذات دی خاطر آپ کن فرمایا, او سونا من مونا پیارا جس نو رب اچھے آیا, نبی جی تینو رب اچھے آیا. میں واری, ہاں میں واری, سارا جگ واری, میں واری, سارا جگ واری, جاواں صدقے میں اس سردار تو جدا نام محمد صلی علی, جدا نام محمد صلی علی, جدا نام محمد صلی علی. او دیاں وکھریاں شاناں سجڑوں, او دی ذات نیاری, عرش فرش لو قلم تے کرسی اس تو سب بلہاری, نبی جی تے تو سب بلہاری. رب دیندا
रब देंदा अगे सोना वंडदा रब देंदा अगे सोना वंडदा रब देंदा अगे सोना वंडदा जावां सदके मैं उस मुख्तार तो जिदा नाम मुहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मुहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मुहम्मद सल्ले अला। रूफी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। और इन जवानों को फिर शाबाश और दुआ जिस जिंदगी से आज जो है मुफ्ती साहब नो जिन्हां ने इन्होंने क्यों दिता क्या बात, सानू क्या वो कैफियत सारी वहीं से बनी है। कैसा पिक किया आपने, अल्लाह अकबर। नाज़रीन आइए गुफ्तगू का सिलसिला इस खूबसूरत नग़मा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बाद आगे बढ़ाते हैं। जनाब साहिबजादा सैयद मोहम्मद फ़हीम शहज़ाद बुखारी साहब की जानिब बढ़ते हैं। शाह जी, जब बंदा ईमान की लज्जतें हासिल कर ले तो उसका यकीनन इंसान के अखलाक पर भी कोई असर मुरत्तब होगा। मैं चाहता हूँ इसके भी कुछ इशारिये इजहारिये इनायत फरमाएं। सफदर भाई बिल्कुल ऐसा है जिस तरह मुफ्ती साहब जिक्र फरमा रहे थे कि ईमान के जो तकाज़े हैं उसके हवाले से ईमान का जो बुनियादी एक तकाज़ा जो आपने बयान फरमाया, उनके बाद एक ये भी है कि हमें हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को भी अपनाना चाहिए। दुरुस्त। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा का सबसे रोशन पहलू अखलाक हसना है। सुभान हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ईमान की तकमील चाहते हो, कामिल मोमिन वो इंसान है जिसके अखलाक अच्छे होंगे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजूर ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा अलैका बिहुस्निल अखलाक, कि तुम पे हुस्न अखलाक करना लाजिम है, अखलाक को पकड़ के रखो। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह वमा हुस्नुल अखलाक, के इरशाद फरमाया अखलाक होता कि हमें तो नहीं पता। हजूर ने इरशाद फरमाया अखलाक ये है अन तसिल मन कताका व तुतिया मन हरमक व ताफु अमन ज़लमक। अखलाक ये है तुम उस इंसान के साथ ताल्लुक कायम करो जो ताल्लुक तोड़ना चाहता है। अखलाक ये है तुम उस इंसान को अता करो जो तुम्हें महरूम करता है। और अखलाक ये है तुम उस इंसान को माफ करो जो तुम पे जुल्म करता है। आज मेरे और आपके नज़दीक या मुआशरे के नज़दीक अखलाक ये है कि कोई अच्छे अंदाज से सलाम कर दे तो जब बदले में हम भी अच्छे अंदाज से मिल दें, कोई इज्जत करे तो इज्जत कर दी जाए, ये अखलाक ऐसा नहीं है। अखलाक हाँ वो बदला हो सकता है, अखलाक तो एक तरफा ट्रैफिक का नाम है। इसलिए हजूर ने जो ताल्लुक तोड़ना चाहता है ताल्लुक जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करता है उसे अता करो, जो जुल्म करता है उसे मुआफ कर दो। मैं आखिर में एक जुमला अर्ज कर देता हूँ कि मैंने कहीं पे पढ़ा कि अखलाक के 3 दर्जे होते हैं। सबसे तीसरा और निचला दर्जा ये है कि इंसान गाली के जवाब में गाली देता है, बद तहजीबी के जवाब में बद तहजीबी करता है। बदकिस्मती से मेरा पूरा मुआशरा, हमारा पूरा मुआशरा इसी डगर पे चल रहा है, इसीलिए हम वो खसारे में जा रहे हैं, जिल्लत हमारा मुकद्दर है। ये अखलाक का बदतरीन दर्जा है। अखलाक का दूसरा दर्जा ये है कि इंसान बदकलामी और बद तहजीबी के जवाब में खामोशी इख्तियार करता है। ये पसंदीदा दर्जा नहीं है लेकिन तीसरे से कदरे बेहतर दर्जा है। सही। अखलाक का पहला दर्जा यह है कि इंसान बदकलामी, बद तहजीबी, गालम गलोच के बदले में दुआएं देता है, खून के प्यासों को रिदाएं अता फरमाता है, पत्थर मारने वालों को फूल पेश किए जाते हैं। ये वो अखलाक का दर्जा है जिस पे अमल करने की वजह से हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में बदतरीन दुश्मन भी, ओजड़ी डालने वाले, कांटे बिछाने वाले, पत्थर मारने वाले, आपको सहाबा को शहीद करने वाले, लहू लुहान करने वाले, लेकिन जब फतह मक्का का मौका आता है तो हजूर इरशाद फरमाते हैं मैं अखलाक के हसना का मुजाहिरा करते तुम सब लोगों को अल्लाह की रजा के लिए मौफी अता फरमा देता हूँ। भाई जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब मैं चाहता हूँ इसमें चंद घड़ियां मुझे इजाजत देती हैं, मैं चाहता हूँ जो शाह साहब ने इरशाद फरमाया इस पे 2-4 जुमले आप मुझे और इनायत कीजिए। अखलाक बड़ी खूबसूरत बात की शाह साहब ने, वो अखलाक को कैटेगराइज कर दिया। जी हाँ। तो वो पहला जो निचले वाला दर्जा उसको अदल कहते हैं और उससे अगला दर्जा एहसान का है। हाय हाय हाय। तो अल्लाह ने अदल के साथ एहसान का हुक्म दिया, अन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। हमने एक नशिस्त में इसको डिस्कस किया था, वो यूं रूफी साहब आपके ज़ौक़े समात की नजर ये जुमला है कि अल्लाह ने अदल का भी हुक्म दिया, एहसान का भी। अच्छा, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल आदिलीन, ये नहीं फरमाया इन्ना रहमतल्लाह करीबुम मिनल आदिलीन, अल्लाह आदिलीन से मोहब्बत करता है या मेरी रहमत आदिलीन के करीब है। फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है और एहसान वालों के अल्लाह की रहमत करीब है। और अदल से अगला स्टेप चूंकि एहसान का जो शाह साहब अभी बयान कर रहे हैं वो ये है जो आपके साथ बुरा सलूक करता है
آپ اس کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، اس کو کہتے ہیں احسان، اور یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ۔ کیا کہنے، آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین۔ پیغام یہ ہے اچھوں کے ساتھ تو سارے ہی اچھے ہیں، بروں کو نبھانے میں آپ کے اور میرے اچھے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ آئیے اس کرائیٹیریا کو بھی پوری کرنے کی ہم کوشش کریں۔ کلام شامل کرتے ہیں روفی صاحب کا۔ مکہ مدینہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ ہاں سرکار کے دیوانے، سرکار کے دیوانے جب جاتے ہیں مکے میں، سرکار کے دیوانے جب جاتے ہیں مکے میں، مولا سے یہ کہتے ہیں، مولا سے یہ کہتے ہیں، موت آئے مدینے میں، مولا سے یہ کہتے ہیں، موت آئے مدینے میں، سرکار کے دیوانے جب جاتے ہیں مکے میں۔ تازہ تازہ میں آیا ہوں تو وہاں کی کہانی سناتا ہوں۔ قطع کلامی کی معافی، سید فہیم شہزاد صاحب بھی 3-4 دن پہلے آئے ہیں۔ سنیے ذوق لیں گے، بسم اللہ۔ 4-5 دن کے بعد مفتی صاحب ہم بھی جا رہے ہیں۔ روانہ ہوں گے۔ موت آئے مدینے میں، ہونٹوں سے نہ تھا ممکن آنکھوں سے لیے بوسے، آنکھوں سے لیے بوسے، ہم جالیاں چومائے اوقاف کے پہرے میں، ہم جالیاں چومائے اوقاف کے پہرے میں، مولا سے یہ کہتے ہیں، موت آئے مدینے میں۔ کمال شعر ہے۔ جو اہل حضوری ہے اس بات پہ حیران ہے، اس بات پہ حیران ہے، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں سرکار ہے پردے میں، کیوں لوگ یہ کہتے سرکار ہے پردے میں، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں سرکار ہے پردے میں، ہے عرش معلا کے سائے میں قیام ان کا، وہ لوگ جو رہتے ہیں سرکار کے، وہ لوگ جو رہتے ہیں آقا کے محلے میں، سرکار کے دیوانے جب جاتے ہیں مکے میں، مولا سے یہ کہتے ہیں، موت آئے مدینے میں۔ روفی صاحب زندہ باد۔ کیا سفر کروایا آپ نے بین الحرمین ہمارا مکے سے مدینہ کی جانب۔ حضرت اعظم چشتی اس موضوع کو یوں کھولتے ہیں، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے۔ ہمارا سلام ہو جناب اعظم چشتی پر اور ان کی قبر پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے آج کی ٹرانسمیشن میں۔